جی، بات یہ ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو علم دیتے ہوئے اس چیز پر روشنی ڈالے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سودی نظام ہے، اور جبکہ یہ سودی نظام ہے، اس سودی نظام کے متعلق وہ حدیث شریف یاد کروائے کہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا اور سود کا رستہ بتلانے والا جہنمی ہے۔ اور قرآن مجید کو قرآن حمید میں بھی سود کی مذمت کی گئی اور وعیدیں سنا دی گئی۔ تو اب ہم اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ظاہر سی بات ہے، ہم ایک استاد، ایک اسٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک نظام ہے جو عالمی سطح پر ہے۔ اب اس عالمی سطح کے نظام کو درست کرنے کے لیے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے، استاد اور شاگرد کچھ نہیں کر سکتے، ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں کہ اس شعور کو اجاگر کریں، اور یہ شعور جتنا اجاگر ہو سکے اتنا اجاگر کریں اور اس کے خلاف اعلان جہاد کریں، اور تب تک جہاد کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ زندہ ہیں۔ تو جب شعور بیدار ہوگا، ایک سے دوسرے کا شعور بیدار ہوا، دو لوگوں سے چار کا ہوا، چار سے پورے شہر کا ہو گیا، پھر پورے صوبے کا ہو گیا، پھر پورے ملک کا شعور اجاگر ہوا، تو گویا کہ اس شعور کے اجاگر کرنے سے لوگ سود کی اس اہمیت کو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم سود لیں نہ سود دیں، نہ سود کے لیے راہ ہموار کریں۔ تو جب یہ شعور اجاگر ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں سعودی نظام جو ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ نہ چلے، اس کا کوئی اور حل نکالا جائے۔ ایک حل یہ بھی ہے کہ اس سودی نظام جو بینک کے پیسے جمع کراتے ہیں، وہ بینک میں پیسے جمع جو کرا رہے ہیں، تو بینک کیا کرتا ہے؟ بینک جو پیسے جمع کرتا ہے وہ اس سے کاروبار کرتا ہے۔ اب وہ کاروبار جب کرتا ہے تو اس کاروبار سے وہ انٹرسٹ لیتا ہے، وہ سود لیتا ہے۔ جبکہ وہ سود لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیا تو گویا کہ ہم اس سے اب محفوظ ہو گئے۔ نہ ہم سود لیتے ہیں، نہ ہم پیسے لیتے ہیں، نہ ہم پیسے دیتے ہیں۔ تو بظاہر جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری شرکت داری ہے، تو دل سے برا جانے، اور انتہا درجے کا دل سے برا جانے، اور اتنا برا جانے کہ اگر کوئی اور حل ہو تو انسان اس کو کرتے ہوئے دیری نہ کرے، جلدی کر لے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ اس کے خلاف شعور، اس کی وعیدیں اور سود کے نظام کے خلاف جہاد بلند کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ سماعت کیجیے نا کہ تقسیم دولت، یعنی کہ اللہ رب العزت کلام الہی میں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دولت کو اللہ نے اپنا فضل اور انعام قرار دیا کہ دولت جو ہے وہ اس کا جو مالک حقیقی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مالک حقیقی کی امانت ہے۔ یہ ایک فارسی میں ہے کہ شعر ہے کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، این امانت چند روزہ نزد ماست۔ اس امانت میں حق تصرف دیا گیا ہے کہ یہ انسانی ملکیت کی حقیقت ہے، مگر تصرف مالک کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جائز تصرف وہی ہوگا جو رضائے مالک ذوالجلال کے مطابق ہوگا، ورنہ خیانت، دھونس، چوری اور سینہ گوئی۔ جائز اور ناجائز تو تفصیلات میں نہیں پڑھ رہا، وہ بہت طویل ہو جائیں گی، ان کے لیے تو بھائی ایک مکمل تصنیف درکار ہے۔ تو اب اس چھوٹے سے
پوائنٹ میں آپ کو کیا لکھ کر دوں اور اس کے لیے ایک پورا بیان چاہیے اور وہ بیان کہاں کروں. تو جو دولت مند ہے نا ان پر یہ فرض ہے کہ وہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں دن اور رات اور کشیدہ اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر عظیم ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور وہ سورہ غالباً میرا خیال ہے کہ سورہ توبہ میں ہے کہ وہ جو رقم کو مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں نا، سونا چاندی نہیں خرچ کرتے اس کی راہ میں، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب نے دردناک عذاب اور اس روز کے اس سونے اور چاندی کو نارے جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں اور کمروں کو، اور کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے، اپنے لیے پس چکھو اس کو جس کو تم نے اپنے لیے جوڑ جوڑ کر رکھا تھا. دیکھیے کہ جو مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں پر خرچ کریں، غریبوں کو دیں، انہیں قرض حسنہ دیں، انہیں قرض دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دولت کا مقصد یہ ہے، دولت اگر اللہ نے یہ جو نظام رکھا نا، جیسے کہ اس دور میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنے آدمی سودی نظام پر آپ بات کر رہی ہیں، تو آپ غور فرمائیں کہ یہ جو سودی نظام ہے، یہ سودی نظام تشکیل پذیر کب ہوا؟ تشکیل پذیر تب ہوا جب امیروں نے غریبوں کو دینا چھوڑ دیا. اسلام نے تبھی تو حکم دیا زکوٰۃ کا، اسلام نے تبھی تو حکم دیا صدقہ کا، خیرات کا، کہ صدقہ کرو، خیرات کرو. جو آپ کے غریب ہیں آپ انہیں اتنا دے دو کہ جب ان کو ضرورت محسوس ہو تو انہیں پتا ہو کہ فلاں صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں وڈیرے کے پاس جائیں گے، فلاں زمیندار کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے تو فلاں ہماری حاجت پوری کر دے گا. وہ کبھی بھی سود کی طرف نہیں آئے گا، وہ کسی سودی سینٹر پہ جا کے قرضہ نہیں لے گا. مگر اگر دولت مند انسان سب کچھ اپنا ہی رکھ لے، لیکن انسان اپنے ہرے بھرے خیر شاداب باغات، عالیشان فیکٹریاں، عظیم الشان کارخانے دیکھے تو اس کے ضمیر کا احساس اور اعتراف یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس احسان سے نوازا. میری اپنی طاقت کچھ نہیں ہے، نہ میری تدبیر کا رحمت، نہ میری قوت عمل نتیجہ بخش ہے. جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اب وہ کیا انسان پھر وہ بن جائے، قارون بن جائے کہ وہ قارون کی طرح کہے کہ جو کچھ ہے میری فنی مہارت کا نتیجہ ہے، کہ کسی کا احسان نہیں ہے. سورہ کہف میں. اور ایسے ہی غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سورہ کہف میں بھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ملکہ بلقیس کی طرف کہ ضائع پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے. لیکن یہ بہتر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا کرم ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے انعام و اکرام کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی حمد بجا لاؤں، اس کا شکر ادا کرتا رہوں، یا چشم انصاف کو بند کر کے اس کے فضل اور احسان کا انکار کرتا ہوں اور کافر و ناسپاس بنتا ہوں. تو دولت مند کا فرض ہے. دیکھیں نا کہ علی تو یہ کہ قارون سے کہا گیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو. تم بھی لوگوں پر. سورۃ القصص کا واقعہ ہے، 77 آیت مبارکہ ہے. اور پھر سورہ نور میں 33 آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ دو ان ضرورت مندوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. یعنی دولت کا مفاد یہ ہونا چاہیے کہ احسان و انعام، لطف و کرم، احسان مندی اور شکر گزاری کی فضا جلوہ گر ہو. دولت مند رب تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور خالق کے کائنات کی دی ہوئی دولت سے خلق خدا پر احسان کرے. خلق خدا جب اس کے لطف و کرم سے فیضیاب ہوگی تو اس کے دل میں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا. اس طرح انسانی اخوت کی چادر پھیلے گی اور گلشن انسانیت برآمد ہوگا. اور اسلام یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ دولت جس کے معنی ہے لین دین کے، اس کی گردش چند افراد پر منحصر ہو یا محصور ہو کر رہ جائے. اور تزکیہ باطن یعنی بخل، حرص، طمع، خود غرضی، حب مال جیسی ذلیل خصلتوں سے دل کو پاک کرنا. حضور علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں کہ اے اللہ کے رسول، ان لوگوں کے مال سے صدقہ لو، کہ ان کو بخل وغیرہ کی بری خصلتوں سے پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو، یعنی کہ ان کو سدھارو، ان کی تربیت کرو. ہمدردی، خلق خدا، سخاوت، امداد باہمی جیسے اخلاق کے وہ عادی ہو جائے اور یہ باتیں ان کی طبیعت ثانیہ بن جائے. ان میں جذبہ احساس جلوہ گر ہو کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھیں، جیسے کہ وہ حضرات مہاجرین کو اپنے سے مقدم رکھتے تھے. انصار اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت اور حاجت ہوتی اور وہ اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے کہ ضرورت مندوں کی امداد کرتے. قومی، ملی اور ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان امیروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس سے ہمارے ملک میں کم از کم، ہمارے ملک میں یا ایک معاشرے میں یا ایک شہر میں کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ہم لوگ بچ جائیں گے. کس سے بچیں گے؟ سودی نظام سے بچیں گے. تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے بھی پیش کیا کریں. اور ایک اور بات کہ دنیا صرف مال و جاہ کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی تم ہو وہ سب دنیا ہے. اور یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. دنیا کے تمام جھگڑوں، بخیروں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے. البتہ محبت، دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. البتہ علم و معرفت الہی اور نیک کام جن کا ثمر مرنے کے بعد ملنے والا ہے، ان کا وقوع اگرچہ دنیا میں ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ دنیا سے مستثنا، اور ان کی محبت دنیا کی محبت نہیں بلکہ آخرت کی محبت ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو زمین کی زینت کا سامان بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ کون ان پر فرفتہ ہو کر آخرت ضائع کرتا اور کون بقدر ضرورت سفر کا توشہ سمجھ کر اپنی آخرت سنوارتا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کو مال کے علاوہ زمین کی بھی محبت جو ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلا مکان بنائے یا کھیتی کرے، نباتات زمین سے ہونے والی چیزوں کی بھی ہوتی ہے. مثلا جڑی بوٹی ہو کہ اس کو دعاؤں میں استعمال کرے، یا ترکاری اور دیگر پیداوار پھل پھول ہوں کہ اس کو کھائے اور مزہ اڑائے. اور معدنیات یعنی کہ زمین کی کان سے نکلنے والے دھات کی بھی محبت ہوتی ہے. مثلا برتن اور اوزار بنائیں یا زیور بنوا کر پہنے یا نقد جمع کرے. حیوانات کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا شکار کرے اور کھائے یا ان پر سواری کرے اور اپنی زینت بڑھائے. اور آدمیوں کی بھی محبت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ عورتوں کو منقوحہ اور خادمہ بنائے یا مردوں کو غلام اور نوکر اور خدمت گار بنائے.
انہی چیزوں کی محبت کا نام ہوائے نفس ہے، جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا، اور اسی میں اکثر باطنی امراض مثلا تکبر، غرور، نخوت، کینہ، حسد، ریا، تفاخر اور بڑھوتری، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کو حیات دنیاوی کی درستگی اور آرائش کا شوق پیدا ہوتا ہے تو صنعت اور حرفت اور زراعت تجارت کے ناپائیدار مشغلوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ آگے پیچھے مبتدا معاد یعنی ابتدا اور انتہا اس کو کچھ خبر رہتی ہی نہیں ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں دنیا ہی کے ہو رہے ہوتے ہیں، اور دل محبت دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور بدن اس کی اصلاح اور تدبیر میں مصروف۔ حالانکہ دنیا توشہ آخرت ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ مسافران آخرت بآسانی اپنا سفر ختم کر سکیں۔ یہ مگر بے وقوف اور احمق لوگوں نے اسی دنیا کو اپنا مقصود اصلی سمجھ لیا، مقصود حقیقی سمجھ لیا، اور طرح طرح کے مشاغل اور قسم قسم کی خواہشوں میں ایسے پڑے جیسے کوئی شخص حج کی نیت سے روانہ ہو اور جنگل میں پہنچ کر سواری گھاس دانہ مرکب سواری کے موٹا تازہ کرنے کی فکر میں لگ جائے اور ہمراہیوں سے پیچھے رہ جائے۔ افسوس ہے کہ اس کی اس حالت پر کہ تن تنہا جنگل میں رہ گیا اور قافلہ کوچ کر گیا، جس نیت سے چلا تھا، یعنی حج وہ بھی ختم ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگلی درندوں نے موٹی تازی سواری کو بھی چیر پھاڑ ڈالا اور اس کو بھی اپنے منہ کا نوالا بنا دیا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی سواری گھاس دانہ بقدر ضرورت اٹھاؤ اور سفری ضرورتوں میں کام آنے والا سامان مہیا کر کے وہ بیج ہو جس کو آخرت میں کاٹو، پھر داہمی زندگی آرام سے گزار سکو۔ اس ماتحت سواری کی پرورش اور فربہی میں مشغول ہو جاؤ گے تو قافلہ کوچ کر جائے گا اور تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکو۔